بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو سنائیں گے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوروں کا واقعہ۔ جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو قافلے والوں کو چوروں نے کیسے لوٹا۔ اور دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کرو، ہم اتنی مشکل سے ویڈیو بناتے ہیں، آپ آخر تک بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ مائدہ محترمہ کی دو پاکیزہ نصیحتوں کے گراں قدر موتی اور 40 دینار لیے ہوئے ایک تجارتی قافلے کا ہمراہ جیلان سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام آتا ہے جسے مقام حمدان کہتے ہیں۔ اس سے کچھ دور آگے پہنچ کر 60 مسلح یعنی اسلحے والے ڈاکو نے گھیر لیا اور قافلے والوں کا سارا سامان اور مال تجارت لوٹ لیا۔ اسی دوران میں ایک ڈاکو نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا کہ بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے بے خوف و خطر فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ دنیا میں ایسے سچ کوئی بالکل ختم نہیں ہوئی تو بہت کم ہے۔ بلا مبالغہ ڈاکو کی تو ایسے راست گو سے کبھی بھی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے ڈاکو نے آپ کے بیان کو مذاق تصور کے ہنس کر چل دیا۔ جب سارے قافلے کو اب لوٹ لیا تو ڈاکو نے مال و اسباب اپنے سردار کے سامنے جمع کیا، تو اس نے معلوم کیا کہ قافلے کا کوئی آدمی بچ تو نہیں رہا۔ اس کا جواب میں ایک ڈاکو نے کہا کہ اے میرے سردار، آج تک تو ہم قافلے والوں کا مذاق کرتے ہیں، ہم ان کو لوٹ لیا کرتے ہیں، غارت کرتے ہیں، لیکن آج ایک ایسے قافلے سے ہمارا واسطہ پڑا ہے جس میں ایک نوجوان ہے جو ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ وہ مذاق اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کی بے سرد و سامانی پورے طور پر یقین دلا رہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں مگر رواداری۔ کہ میں نے جب اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو وہ برجستہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس ماحول میں اس سے پوچھا گیا ہے، بھلا جس کے پاس تھوڑی سی چیز بھی ہو تو وہ ڈھانپ لیتا ہے، لیکن یہ بتاتا ہے کہ میرے پاس ہیں اور اپنی چھپی ڈھکی ہوئی رقم کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ کیفیت سن کر سردار خود ہی آپ کے پاس آیا اور اس کے استفسار پر آپ نے دیناروں کی موجودگی کا اعتراف کیا۔ آپ نے پھر بھی فرمایا کہ ہاں میرے پاس موجود ہیں۔ بالآخر اس نے پوچھا اچھا وہ 40 دینار کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بغل کے نیچے کپڑے میں سلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ کپڑا جو ادھیڑا گیا تو دینار کھرکھرا کر زمین پر آ گئے۔ سراپا حیرت بن کر سردار نے سوالیہ لہجے میں آپ سے دریافت کیا، اس سچائی پر آپ کو کس نے جرأت دلائی؟ فرمایا والدہ نے۔ کہ والدہ رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ عقل حلال اور صدق مقال کی ہدایت کی، یعنی حلال رزق اور سچائی گو کی، تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہر حال میں اس کی پابندی کروں گا۔ اب دیکھیں کہ قسمت سے راستے میں ہی امتحان کی گھڑی آ گئی، تو میں نے جھوٹ بولنا اپنا وعدہ اور ماں کی نصیحت کے خلاف سمجھا۔ اب انہی دو چیزوں نے مجھے اس سچائی پر آمادہ کر دیا کہ صدق مقال کی بجلی نے چوروں کے دل کے اندر جا کر خرمن معصیت کو آن کی آن میں جلا کر رکھ دیا، یعنی ان کے دل میں گناہوں سے نفرت ہو گئی، بغاوت کا محل تاراج ہوا، سچائی کا حیرت انگیز کرشمہ ظاہر ہو کر رہا۔ آپ کا جواب سن کر بے ساختہ سردار چیخ پڑا۔ سردار جو تھا چوروں کا وہ رو پڑا اور روتے روتے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا دست مبارک پکڑ کر کہنے لگا، تم اپنی والدہ سے وعدہ کر کے اس کی پابندی اور لحاظ کرتے ہو، مگر افسوس برحال ماں ہمارا کیا حشر ہوگا کہ ہم تو ایک زمانے سے خدائے بزرگوار اور برتر کی حکم عدولی، وعدہ خلافی اور اس سے کھلی ہوئی بغاوت کر رہے ہیں۔ اے مالک ارض و سما، تیری شان کریمی کے سہارے اب سرکشی اور بغاوت اور تیری عہد شکنی سے باز آتا ہوں۔ اب چور معافی مانگ رہا ہے، اس کا طریقہ سنے کہ کس طرح اس نے معافی مانگی۔ یہ کہتے کہتے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اس نے توبہ کر لی۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے یوں گویا ہوا، آج مدتوں کا بھاگا ہوا سراپا معصیت و سرکشی میں ڈوبا ہوا ایک بندہ اپنے آقا و مالک حقیقی کے آستان تک پہنچ گیا ہے۔ خدا کی جانب آج راستہ مل گیا، میں سچے دل سے نافرمانی اور گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں، اس لیے اب نہ تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو اور نہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ آپ اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے، تم آزاد ہو، جو چاہو کرو، لیکن اب تمہاری راہ گزر اور ہے اور میری کوئی اور ہے۔ اب لٹیرے ساتھیوں نے آپ دیدہ ہو کر کہا، ڈکیتی میں ہم آپ سب کے سردار تھے، یعنی آپ ہمارے سردار تھے، چوری کرتے تھے ہم تو ہمارے سردار بنے رہے، اب ہم کو چھوڑ کر جائیں گے؟ گناہ معصیت و نافرمانی و بغاوت میں جب آپ نے آپ کی ساتھ دیا تو اب نیکی میں بھی خدا کی اطاعت و فرما برداری میں آپ ہم کو اپنے سے جدا نہ کریں۔ یہ کہتے ہوئے سب کا سب رونے لگے۔ چوروں کا سردار بھی رو رہا ہے، چور بھی رو رہے ہیں، اب دیکھو کیا ہوتا ہے، اور خدا کی اطاعت و فرما برداری میں ہم آپ کو اپنے آپ سے جدا کر دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے سب کا سب رونے لگے۔ تمام لوٹا ہوا سامان، مال و تجارت حضور غوث پاک کے قافلے والوں کو واپس کیا،
پوری جماعت نے سرکار غوث اعظم کے دست حق پرست پر توبہ کی۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں جھوٹ بھی کام دے سکتا اور اس طرح وہ 40 دینار بھی محفوظ بھی رہ جاتے، لیکن سچائی کا کرشمہ سازی کتنی حیرت انگیز ثابت ہوئی ہے کہ اس 40 دینار کے ساتھ سارے قافلے والوں کا مال محفوظ رہا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ 60 معصیت میں ڈوبے ہوئے ڈاکوں کی توبہ کی توفیق میسر ہوئی، جب بجائے خود اتنا بڑا کارنامہ ہے اگر پوری جماعت میں سے صرف ایک ہی آدمی کو ہدایت کے لیے سارا مال و اسباب چلا جاتا تو اس صورت میں بھی یہ اتنا مہنگا نہ بیٹھتا۔ اور ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے استاد کرام نے ایک واقعہ آج بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم دین جب حضور غوث پاک پڑھ رہے تھے تو آپ جب دین کا علم پڑھ رہے تھے اتنی آپ خلوص نیت سے پڑھ رہے تھے، اتنی دل لگن کے ساتھ پڑھ رہے تھے کہ حتیٰ کہ جب آپ کو خط وصول ہوتے تھے، اس زمانے میں کوئی موبائل کا رواج تو نہیں تھا اور لوگ خط لکھتے تھے تو خطوں میں ان کو کسی کی خوشی کی آمد، کسی کی شادی کی، کسی کی فوتگی کی، تو آپ کو جتنے بھی خط وصول ہوتے تھے آپ پڑھا نہیں کرتے تھے بلکہ ان خطوں کو جمع کر کے ایک گھڑے میں ڈال دیتے تھے، یعنی ایک گھڑا ہوتا تھا اس کے اندر ڈالتے رہتے تھے۔ جب آپ نے مکمل علم پڑھ لیا، مکمل عالم دین بن گئے، دین کے رہبر بن گئے، اس کے بعد آپ نے ان تمام خط کو نکالا اور پڑھا تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور آپ نے پورا جب پڑھتے رہے، جس دور میں آپ نے آج تک سارے خط نہیں پڑھے تو آج کیوں پڑھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت پڑھتا تو میری توجہ اس طرح ہو جاتی، میں عالم دین نہ بن سکتا، تو اس لیے اگر میں وہ دیکھتا مجھے ارمان لگتا تو آپ وہاں بھی چلا جاتے ان کی فاتح خوانی کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب میں جتنی بھی خوشیوں ہوگی جا کر لوں گا، جن کو فاتح خوانی کرنی ہوگی ان کے پاس جا کر بھی کر لوں گا۔ تو یہ ہوتا ہے کام دین کا۔ آپ کرامات تو سنتے ہیں مگر آج یہ بھی سنیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی۔ یہ ایک روایت نہیں ہے، مکمل سننا کہ معتبر روایتوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ حضور غوث پاک یکم رمضان المبارک جمعہ کے دن 470 ہجری مطابق 1075 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اب سنتے یہ ایک روایت نہیں ہے بلکہ امام حافظ ابن کثیر دمشقی المتوفی 774 ہجری اپنی تصنیف البدایہ والنہایہ میں یہ حضور غوث پاک کا سن ولادت 470 ہجری لکھتے ہیں، اور امام یافی المتوفی 768 ہجری میں اپنی تصنیف میں وہ لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک سے جب کسی نے آپ کے سال ولادت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ مجھ کو صحیح طور پر تو یاد نہیں، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جس سال میں بغداد میں آیا تھا اسی سال شیخ ابو محمد رزق اللہ ابن عبد الوہاب تمیمی کا وصال ہوا اور یہ 488 ہجری تھی، تو اس وقت میری عمر 18 سال تھی۔ اس حساب سے آپ کا سن ولادت 470 ہجری ہوا۔ اس کے بعد امام یافی نے شیخ ابو الفضل احمد بن صالح جیلی کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت کی ولادت 471 میں ہوئی اور آپ 488 میں بغداد تشریف لے گئے۔ جب آپ کی عمر صرف 18 سال تھی، امام یافی نے حضور غوث پاک کے اس قول سے کہ اس وقت میری عمر 18 سال تھی یہ سمجھا کہ آپ 18 سال پورے فرما چکے تھے، اور شیخ ابو الفضل نے یہ سمجھا کہ ابھی 18 سال ہی میں تھے۔ 470 ہجری میں اور 471 ہجری میں وجہ اختلاف یہی ہے کہ جو اوپر بیان کی گئی، اور اسی اختلاف کی بنیاد پر بعد کے مورخین میں سے کس نے امام یافی کے قول کے مطابق اور کس نے شیخ ابو الفضل کے احمد کے خیال کے مطابق سرکار غوث اعظم کے سن ولادت متعین کی ہے۔ اس طرح کسی نے آپ کی تاریخ ولادت لفظ عشق سے نکالی ہے، وہ بھی درست ہے، اور جس نے لفظ عاشق کو مادہ تاریخ قرار دیا ہے اسے بھی نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی نے نفحات الانس کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے امام یافی کی کتاب سے لیا ہے، اور بعد کے جملہ سوانح نگاروں کے بیانات زیادہ تر نفحات ہی سے ماخوذ ہیں۔ اسی وجہ سے عام لوگوں کی رائے یہی ہو گئی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن ولادت 470 ہجری ہے۔ وطن مبارک آپ کا گیل ہے جسے گیلان بھی کہتے ہیں، عرب کے لوگ اس کو جیل اور جیلان بھی کہتے ہیں۔ یہ طبرستان کے پاس ایک علاقہ ہے جو ملک عجم میں واقع ہے۔ اس علاقہ میں نیف نام کے ایک قصبہ میں آپ کی ولادت باسعادت۔ یہ علاقہ بغداد مقدس سے 7 میل کی دوری پر ہے۔ بغداد مقدس اور مدائن کے قریب بھی جیل یا گیل نام کے 2 قصبے پائے جاتے ہیں، لیکن ان دونوں قصبوں کو حضور غوث پاک کا مولد باور کرنا درست نہیں، کیونکہ یہ ملک عراق سے متعلق ہے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجمی ہونا متحقق ہے، یعنی تحقیق شدہ ہے۔ تولد ہوتے ہی احکام شریعت کا احترام
حضرت فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولادت کے ساتھ احکام شریعت کا اس قدر احترام تھا کہ حضور غوث اعظم رمضان بھر دن میں قطعی دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابر کے باعث 29 شعبان کو چاند کی رویت نہ ہو سکی، لوگ تردد میں تھے، لیکن اس مادر زاد ولی نے صبح کو دودھ نہیں پیا۔ اب بالآخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ پورے عہد رضاعت میں آپ کا یہ حال رہا کہ اس سال کے تمام مہینوں میں آپ دودھ پیتے رہتے تھے، لیکن جو ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ دن کو دودھ کی بالکل رغبت نہ فرماتے تھے۔ رمضان شریف کے پورے مہینے آپ کا یہ معمول رہتا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہیں پیتے تھے، اور خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جائے، یعنی رمضان شریف کے پورے مہینے میں آپ دن میں روزہ رہتے، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطار کرتے تو آپ بھی دودھ پینے لگ جاتے تھے۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔